میں ماحول میں جس چیز کی بڑی کمی محسوس کرتا ہوں نا، جس نے گھٹن پیدا کر دی ہے، سارا کچھ ہے، صرف محبت کی کمی ہے۔ پیار اگر بڑھ جانا، اب دیکھیں نا، گھر میں سارا کچھ موجود ہو نا، بچے بھی ہوں، پیسے بھی ہوں، گھر بھی کشادہ ہو، فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، سارا کچھ ہو، لیکن اگر گھر میں بسنے والے میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو ساری سہولتوں کے باوجود گھر کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی جاب، آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں ہو، سہولیات ساری ہوں، سفر میں آنا جانا آسان ہو، اچھے الاؤنسز ہوں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، لیکن جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں اگر لوگوں سے آپ کا پیار نہیں تو تلخی بڑھ جاتی ہے، ماحول کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے سکون چاہیے، چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ آپ دین اسلام کا بغور مطالعہ کریں تو دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے گا تو وہ دین محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، انبیاء سے محبت، پھر صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، تابعین سے محبت، اولیاء سے محبت، علماء کا پیار، یہ جتنے جدید مفکرین ماحول میں اتارے گئے یہ اس نفرت کو فروغ دینے کے لیے اتارے گئے کہ وہ محبت کا سبق جو صدیوں سے اسلاف پڑھا رہے تھے اس سبق کو لوگ بھول جائیں۔ مزاجوں میں، لہجوں میں جب محبت پیدا کر لی جائے، انداز جب پیار والا ہو جائے، میں اور آپ نا، ہم ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، گھر میں ناراضگیاں، باہر ناراض لوگوں کے درمیان رہ کے ہم سب نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا۔ خوش ہونے میں لوگ دیر کر دیتے ہیں، ناراض ہونے میں 1 منٹ لگاتے ہیں۔ اس بات پہ بھی ناراض حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ عرض کی حضور سب لوگ میرے ساتھ خفا رہتے ہیں، رشتہ دار بھی، پڑوسی بھی، گلی محلے والے بھی، ادھر ادھر سارے لوگ۔ حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، اس پہ عمل کا، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ کہنے لگے بیٹا اس طرح کر، تو محبت کرنی شروع کر دے۔ وہ چپ کر گیا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ یہ تو دنیا کا مشکل کام ہے، محبت کیسے کریں؟ یہاں تو روز نفرتوں کا فروغ ہے، یہاں تو لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہاں کس مقام پر کیا زہر اگلتے ہیں، کیسے محبت کریں؟ اس نے وہی جواب دیا جو ہم سب دیتے، کہنے لگا حضور محبت کرتے ہیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں پیار کرتا ہوں وہ سامنے سے ڈنگ مارتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا نسخہ ایک ہی ہے، اگر فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا زیادہ کر دینا، محبت ذرا بڑھا دینا، فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا، آپ تھوڑا سا نا لہجے میں، ماحول میں، طبیعت میں تھوڑی محبت کو لائیں، تھوڑا پیار کو لائیں۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن کا مزاج، مومن کا لہجہ، فرمایا مومن محبت والا ہوتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے۔ آپ کو پورا باب ملے گا کتب احادیث میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا، پورا باب ملے گا کہ پیار کرو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اعلان ہوگا، وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خالص میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ وہ لوگ حاضر ہوں گے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی ووٹ کا، کوئی نوٹ کا، کوئی داد کا، کوئی امداد کا، کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے۔ تو رب کریم فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں،
تم چونکہ میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تلخی پیدا ہو گئی ہے طبیعتوں میں، لوگ بگڑتے ہیں۔ اچھا بات کرتے ہیں، یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، دانشور لوگ بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ مجمع میں بڑے بڑے سمجھدار، دو چار بہانے ہم نے بنا لیے پیار نہ کرنے کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دکھ ہی بڑے ہیں، مسائل ہی بڑے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں محبت کریں، محبت کی بولی بولیں، اتنے مسائل کے بیچ کیسے محبت؟ میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، آج کل ہمارا چونکہ دور ہے نا تبصروں کا، ہر آدمی صحافی ہے اور سب کے پاس ہی اندر کی خبر ہے، اور خبر کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ سارے کہنے تو چھٹ تینوں میں دسنا، بتاتے رہو، صبح و شام تبصرے کرتے رہو، اسی میں سارا کچھ وقت گزار دو۔ ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، ہر ایک صحافی ہے۔ میں بیٹھا تھا، تھوڑا مصروف تھا، بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، تو دو چار لوگ آ گئے، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے گرما گرمی چلتی ہے سیاست میں، تو وہ مجھے کہنے لگے آج کل حالات کیا ہیں؟ تو میں چونکہ تبصرہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، وقت کسی اور کام کرنے کا تھا، حالات کیا ہیں؟ میں کہ بالکل ٹھیک نہیں، اللہ دے فضل نہ۔ وہ پریشان ہو گیا، جی تسی نہیں ہو گئے سارے اوپر، چونکہ اس کا خیال تھا کہ 3 منٹ کا تبصرہ میں کروں گا، پھر 15 منٹ کا وہ کرے گا، پھر 20 منٹ کا میں کروں گا، پھر وہ کرے گا، وقت گزر جائے گا۔ میں نے اس سے کہا جی جو کچھ پیچ و تاب چلتا ہے نا یہاں، ہم نے تو جب سے شعور سنبھالا اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ماحول ہے، اور اس طرح الجھا دیا اس ماحول کو کہ سمجھ نہیں آتی صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ یہ تو یوں ہی چل رہا ہے، تو یہ تو چلتا رہے گا، تو کیا ہم ہنسنا بھول جائیں؟ کیا ہم اپنوں سے ملنا بھول جائیں؟ کیا ہم محبت کا انداز چھوڑ جائیں؟ یہ تو جو ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا۔ وہ جی دکھ بڑے ہیں، پیار کیسے کریں؟ اب انداز کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ جناب تکلیفیں بڑی ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئی ہیں۔ آپ سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، 13 سال مکے کے کیا کیفیت رہی، اور پھر جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں کبھی بدر میں تلواریں چمک رہی ہیں، کبھی احد میں 70 سے زیادہ لوگ شہادت کا جام پی رہے ہیں، کبھی خندق ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کافروں کی شرارتیں تو کبھی منافقوں کی سازشیں، ہمیشہ ماحول تلخ رہا۔ لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ دکھ تو ساتھ ہی رہیں گے، آزمائشیں تو چلتی رہیں گی، ماحول تو کٹھن سے کٹھن آتا رہے گا، یہ تو حالات ساتھ رہیں گے، لیکن محبوب نے فرمایا تو نیکی کو چھوٹا نہ سمجھ، نہ کچھ کر سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لیا کر، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے۔ لہجوں سے ذرا تلخی کو نکالیں، ذرا تلخی کو نکالیں۔ اور پھر ایک اور بات کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جناب اتنی مشقت کریں کہ یہاں پیار کریں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ محافل میں لوگوں کو آنے کا کہا جائے نا تو کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں آپ کو، بڑی مزدوری، بڑی مشقت، بڑی محنت۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جو حضور کے فضائل کی احادیث ہے نا، شمائل، خصائص، یہ جتنی بھی احادیث صحابہ نے روایت کی ہیں کہ حضور یوں مسکراتے تھے، یوں پیار کرتے تھے، یوں عطا کرتے تھے، یہ کرم تھا، یہ چہرہ نور کا انداز تھا، یہ ساری احادیث انہوں نے بالکل فارغ بیٹھنے کے بعد نہیں بیان کی، بلکہ بدر میں تلواریں چمکتی رہیں لیکن ساتھ ساتھ حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا۔ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ میدان خندق کے اندر بڑی سختی تھی، حالات کٹھن تھے، بتایا انہوں نے کہ خندق میں ہم جب خندق کھود رہے تھے تو ہمارے وجود پر ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، محبوب ضرب لگا کے فوراً توڑ دیتے۔ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس وقت حالات سخت تھے، ٹھنڈ کڑاکے کی تھی، سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا تھا، دفاعی جنگ لڑی جا رہی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی، مدینے کا محاصرہ ہو گیا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ امیدیں اتنی زیادہ تھیں، تازگی اتنی زیادہ تھی اس کٹھن ماحول میں
اس قدر زیادہ امید چمکتی تھی کہ محبوب ایک ضرب لگاتے تھے چٹان پر تو فرماتے تھے لو بھی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی ہیں. دوسری ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو بھی ایران بھی فتح ہو جائے گا. تیسری ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو بھی روم بھی ہمارا ہو جائے گا. آپ اس گھٹن والے ماحول میں امید کی بات. میرے ایک دوست ہیں اچھا لکھتے ہیں انہوں نے ایک دن لکھتے لکھتے ایک بات لکھ دی. کہنے لگے وہ نا جی پنڈ دا چودھری فوت ہو گیا تو پوتا اپنی دادی سے پوچھتا ہے اب کون چودھری بنے گا؟ تو کہنے لگی پتر اس کا بیٹا بنے گا. تو دادی جی وہ بھی فوت ہو گیا تو اس کا کیا ہوتا پتر؟ تو جو بھی فوت ہو گیا. دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن لگا. انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہاں چند خاندانوں کی حکومت ہے، کوئی اور آگے نہیں آ سکتا. میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا ہے غریب کا بیٹا چودھری نہیں بن سکتا؟ تو میرے ساتھ چلنا. جو چودھری کہلاتے تھے بچوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ گن مین لگے ہوئے ہیں دفتر کے باہر، اور غریب کا بچہ پڑھ کے اسی ادارے میں مینیجر بیٹھا ہوا ہے. تو کچی باتیں کرتا ہے، قوم کو کمزور کرتے ہو، قوم کے بچوں میں مایوسیاں پیدا کرتے ہو. انہیں کہو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بس خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ان کو طاقتور کریں. آپ ماحول میں مزید گھٹن پیدا کرتے ہیں، آپ اور زیادہ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. کس طرح نیچی. میں یہ دوستوں سے اکثر کہتا ہوں مغرب کے بعد جلسہ کر لو. وہ کہتے نہیں ایسی شاہ تو بات کرنا ہے، بندے نہیں آؤندے. میں کیا تسی رکھو تے صحیح آ جان گے بندے. یہ دیکھو نا یہ ہزاروں لوگ آ گئے ہیں نا. ہم نے اپنے ٹائم کو مینج نہیں کرتے. ہم چیزوں میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو اپنی زندگی میں کبھی بھی مزاج نفرت والا نہ بنائے. نفرت کریں گے ہم اپنی طبیعت کے اندر گھن پیدا کریں گے، پر رب رسول کے دشمنوں سے، دین کے مخالفوں سے، بے ادبوں سے. اور اس کا بھی باب ہے. جس طرح کہا نا من احب للہ، اسی طرح کہا ومن ابغض للہ. بغض بھی رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. لیکن آپس میں خوش عقیدہ لوگوں میں، اچھے لوگوں میں، ہمارے رویوں میں جو روز تلخی آتی ہے، آپ یقین کریں والد آ کے کہتا ہے کہ جی بچے بات برداشت ہی نہیں کرتے، ان کو سمجھائیں. تو میں کہتا ہوں جس نے باپ کی بات برداشت نہیں کی اس نے کرنی کس کی ہے؟ جس نے استاد کی بات برداشت نہیں کی اس نے کس کی بات برداشت کرنی؟ اور پھر جو ہم نے ماحول بنایا ہے سوسائٹی میں، وہ جی اے ان پڑھ نے جی نہ بندیاں دا کچھ نہیں ہو سکتا، جاہل نے جی نہ دا کچھ. یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے. تو پڑھا لکھا ہے، تو نے کسی کو ان پڑھ کہہ کے، جاہل کہہ کے جان چھڑا لی، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے. اگر تو ڈگری ہولڈر تھا، پڑھا لکھا تھا، تو تیرے علم کا پتہ تو تب چلتا نا جب تو جاہلوں سے گزارا کر کے دکھاتا، جب تو جاہلوں کو علم سکھاتا. کیا محبوب کریم نے بھی فرمایا یہ قوم نہیں پڑھ سکتی تو چھوڑ دو انہیں؟ جاہل کو علم دیا جاتا ہے یا اسے جاہل کہہ کے اس پر تنقید کی جاتی ہے؟ جو نہ جاننے والا ہو اس کو علم دیا جاتا ہے یا اس پر طنز کی جاتی ہے؟ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو عمرے کی فلائٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیہاتی لوگ اور سادے لوگ، اور ہر روز نہیں وہ سفر کرتے جہازوں میں، اور کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں بیچارے کمیٹیاں ڈال کے جا رہے ہیں اور زیادہ پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. وہ تو جہاز میں ان کو کیا پتا کہ یہ سیٹ نمبر دیکھنا ہے تو پھر بیٹھنا ہے. تو ایک بزرگ اندر داخل ہوئے تو جہاں جگہ خالی ملی وہاں بیٹھ گئے. تو ایک نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ساڈے پنڈ دے بندے نہیں ٹھیک ہو سکتے. ویکھو نا جی کوئی گل کرنے والی پلا اتنے سیٹ نمبر لکھیا دیکھ کے تو پھر آپ آئیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسے کہا بابا جی کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ کہنے لگے میں نے BBA کیا ہوا ہے. میں نے کہا اگر ڈگری اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میں پھاڑ دیتا اور آپ کو کہتا نئے سرے سے اسکول میں ایڈمیشن لیں. آپ کو پتہ چل گیا تھا یہ آپ کے گاؤں کا بابا ہے تو آپ کو اٹھ کے دروازے سے ریسیو کرنا چاہیے تھا. آپ کو اس کا سیٹ نمبر دیکھ کے اسے اس کی جگہ پہ بٹھانا چاہیے تھا. اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے تھا. پھر پانی کی بوتل دینی چاہیے تھی. کہنا تھا بابا جی میں فلاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو ذرا دوبارہ بھی آواز دے لینا. یہ آپ کا کمال تھا کہ آپ جاہل کہہ کے جان چھڑا رہے. یہ انداز اختیار کیا. صحیح حدیث میں موجود ہے
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک بدو دیہاتی انپڑھ بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ دھاری دار چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، اس نے نا پیچھے سے پکڑ کے حضور کی چادر کو کھینچا۔ آپ فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک کی گردن پر نشان پڑ گیا۔ یہاں تو جو دروازہ دور سے کھٹکھٹا دے لوگ کہتے ہیں توڑنا ہے، قرضہ لینے آیا، چل دوڑ جا۔ اس نے کھینچا تو سرکار کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا، اور جب محبوب نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، کچھ لینے آیا تھا۔ غریب آدمی، یہ مقام تھا جس مقام پر انسان تلخ ہو جاتا ہے، اس کے رویے کے اندر تلخی آتی ہے۔ لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کے، جب اس نے کہا نا میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو محبوب نے اس کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، کاش تو بیمار باپ کی تلخی پر مسکرائے، کاش تیری بوڑھی ماں تجھے ڈانٹ رہی ہو اور تو ہنسے اور تو کہے اماں میں اسی قابل ہوں ڈانٹ، کاش تیرے لہجے کے اندر وہ باتیں پیدا ہو جائیں جو تجھے مدینے والے رسول نے عطا کی، کاش تو سمجھ جائے دین کے اس خوبصورت پہلو۔ حضور مسکرائے اور فرمایا دو پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے عطا کر دو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ دیکھو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لہجوں کی سختی، رویوں کی تلخی، اور سارے ہی ناراض ہیں، سارے ہی تنگ ہیں۔ آپ جس سے پوچھ لیں کہتا میں پریشان ہوں، سامنے والا سکون میں ہے۔ میں پریشان ہوں، میں رات کو 2 بجے پنڈی سے واپس آیا تھا، اللہ نے توفیق دی تو میں اپنے ادارے کو صبح ٹائم دے کے 2 گھنٹے ادارے میں بیٹھ کے پھر 11 بجے سے گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ میرے کئی دفعہ احباب مجھ سے سوال کرتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں کہ آپ کبھی پریشان ہو کے گھر کیوں نہیں داخل ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا پتر کہے جیڑا میرا ابا کام کردا ہوں میں نہیں کرنا، یہ تو اوکھا ہی بڑا ہے، اتنا پریشان ہو کے گھر آتا ہے، او جی میں بڑا تنگ ہاں، دیکھو جی لوگ پریشان کرتے ہیں، صبح کہیں تھے، دوپہر کہیں تھے، شام کہیں تھے، کئی دفعہ ایک دن میں 3 ضلعوں میں اکٹھے ہی، تو بڑی مشکل ہے۔ میں اس لیے ہنستا ہوا گھر داخل ہوتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بتاؤں کہ میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی گرتے ہیں، محبتیں ہی تقسیم ہوتی ہیں۔ آپ کی مہربانی جی، ان بڑے نے مینوں ہون نہ کوئی آیا جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ میری بات کو سمجھیں اور غور کریں، یہ لہجوں سے تلخی ذرا نکالیں، انداز ذرا پیار والا ہو۔ یہ آج نا لوگ بیٹھ کے کہانیاں چھیڑتے ہیں، معاذ اللہ اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور بات صحابہ کی کرتے ہیں، اپنی اوقات نہیں دیکھتے اور بات حضور کی اولاد پاک کی کرتے ہیں۔ تو اپنا قد تو دیکھنا، تو کون ہے، تو کس حیثیت میں بات کر رہا ہے؟ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جنہیں محبوب نے کہا تم زمین پہ ہو اور اصحابی کالنجوم، وہ تو ستارے ہیں آسمان ہدایت کے، تم اپنی حیثیت کے مطابق۔ ان لوگوں کے اندر آپس میں پیار، لہجوں میں تے جی اپنے پین ٹوڑ جائے تو پھر بھی صدر ہی ہے۔ یہ کوئی کرسیوں سے، نشستوں سے، سٹیج سے، اونچی نیچی جگہ سے حالات بدلتے۔ جناب ابو بکر صدیق نے اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ کوئی کیا تبصرہ کر سکتا تھا؟ میرے کریم رسول نے محبت کی نظر سے دیکھا اور حضور فرمانے لگے لوگو تم نے دیکھا ہے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ تم نے اس ادا کو دیکھا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے کسی کو عزت وہی دیا کرتا ہے جو خود صاحب فضل ہوتا ہے۔ اپنے انداز سے، اپنے لہجے سے۔ ہمیں بیماری کیا لگ گئی ہے بلا؟ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی شان بن گئی، کوئی نہ کوئی پروٹوکول۔ میں ابھی آ رہا تھا، یہ سیکیورٹی والے دوست بڑے سارے وہاں پہنچ گئے، گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ میری طبیعت کو پرسنلی ذاتی طور پر اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں کرتا میں۔ پروٹوکول وزیروں کے ہوتے ہیں، فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو نالے اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ ان چکروں سے باہر آئیں۔ ہمیشہ جب انسان تکلفات کا شکار ہوتا ہے تو اس کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوتی، تنگ ہوتا ہے۔ جتنے لوگ شکار ہو گئے نا پروٹوکول کا، یہ تو بیچارے بیمار ہو گئے، یہ تو مصیبت کا شکار ہیں۔ جس کے پاس پیسے ہیں نا ڈرائیور رکھنے کے، وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ وہ پھر گاڑی کا دروازہ بھی اپنے ہاتھ سے بند نہیں کرتا، اتنا پریشان ہے، اس کو اتنی احساس کمزوری ہے
کہ وہ ڈرائیور پہلے بٹھاتا ہے سر کو گاڑی میں، دروازہ بند کرتا ہے، پھر بیچارہ دوڑ کے آتا ہے آگے بیٹھتا ہے. وہ سر جی آپ بھی اتنا کو کام کر لیں گے، کوئی حرج نہیں. لیکن وہ چونکہ وہ کہتے پیسے کدے دے دینے. اس سے بھی تلخی ماحول میں آتی ہے، اس سے بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے. دیکھیں عالم کی عزت کریں گے، یہ ہمارا وقار ہے، لیکن عالم کو تو یہ زیبا نہیں ہے نا کہ وہ خود بخود کسی منصب پر بیٹھ جائے کہ میری بڑی شان ہے. وہ تھوڑی یہ کہے گا. استاد کی عزت کی جائے گی، لیکن استاد اگر اس خمار میں شامل ہو جائے کہ میں بڑی بلا ہوں، تو یہ اس کی ذات کے لیے درست نہیں ہے. اپنے انداز میں کچھ تھوڑا سا، بہت سارے لوگ ہیں جو پیچھے سے غریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نواز دیتا ہے، پھر وہ بھول ہی جاتے ہیں ہم کیا تھے، پھر وہ تلخیاں کرتے پھرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں فلانا بندہ غریب ہے، محنت نہیں کرتا، یہ اتنے سارے لوگ ہیں کام کیوں نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے، اور جس کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں وہ لیکچر دے دے کے مار دیتا ہے دوسروں کو، یہ کیا کر وہ کیا کر. او ٹھیک ہے یار، تو منصب پہ ہے، تیرا بنتا ہے باتیں کرنا، لیکن یاد رکھنا یہ دولتیں عزتیں یہ چلاکیوں سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے آتی ہیں. اور جو اہل فضل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں عاجزی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، بادشاہ بھی تھے اور درویش اور ولی اللہ بھی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے. رات کے وقت نا ایک خادم آپ کو دیا گیا تھا کہ رات کو چراغ روشن کرے گا، وہ آپ کے پاس چراغ روشن رہے گا تو کچھ چھوٹے موٹے کام وہ کر دیا کرے گا. کچھ لوگ آئے ہوئے تھے کسی ملک سے ملنے کے لیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کو کچھ لکھوا رہے تھے، دستاویزات کچھ تیار ہو رہی تھی. وہ خادم نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تو آنکھ لگ گئی اس کی، سو گیا. جناب عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے کیونکہ وہ سویا ہوا تھا، جلا کے اس میں چراغ میں تیل ڈالا، بتی ٹھیک کی. وہ بڑا بھائی ذرا زیادہ کام کرتا ہے، چھوٹا کا ماحول بنا دیا کہ وہ شدت آ گئی. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہی چراغ ٹھیک کر کے واپس آئے تو وہ جو قریب بیٹھے تھے کہنے لگے حضور کمال ہو گئی ہے، اے پیسے کا دے لیندہ ہے، اتنا قیمتی کام اب آپ یہ چراغ بھی آپ روشن کریں گے اٹھ کے، بڑی ہمدردی سے. لیکن اس طرح کا ماحول کہ وہ پوری طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز لاٹھ لے کے اس بندے کے پیچھے ہو جائیں، اس طرح کا ماحول. جناب یہ سویا ہوا ہے، تنخواہ لینے میں یہ لوگ آگے آگے ہوتے ہیں، دیکھو اس کی ڈیوٹی جاگنا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سیانے بندے تھے. سیانے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ جلدی مرعوب نہیں ہوتے، جدھر کی ہوا ہو ادھر کے نہیں ہو جاتے، وہ دانا ہوتے ہیں، وہ حکمتوں کے ساتھ فیصلہ کرتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تھپکی دی، فرمانے لگے میرے بھائی تو پریشان نہ ہو. فرمانے لگے یہ روز جاگتا ہی رہتا ہے، آخر انسان ہے، آج صبح سے مصروف تھا، آنکھ لگ گئی ہے. اور فرمانے لگے تو میری فکر نہ کر، جب میں چراغ جلانے گیا تھا پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب میں جلا کے واپس آیا ہوں تو میں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. نالے جتن تے ہر کوئی کھیڑے، یہ تو روز کھیلتے ہیں، سارے جیتنے کے لیے میدان میں اترتے. کوئی ایسا بھی تو ہونا جو کہ یار میں نہیں آج واری لینی، آج تم جیت جاؤ. جتن تے ہر کوئی کھیڑے، اوے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. یہ کھیلتے وقت ارادہ کر، جتن ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی پیار کریں، اپنے لہجے سے تلخیاں دور کر دیں، انداز کے اندر نرمی لائیں، ماحول میں خوبصورتی پیدا کریں، انداز حکیمانہ ہو، تدبر سے، فہم و فراست سے، معاملات کو غور سے. آپ اور میں، ہم اس طرح کی قوم بنتے جا رہے ہیں کہ جن نے لائی گلی او دے نال جو اچھی چکنی باتیں کرتا ہے لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. خدا را محبت کا انداز کبھی نہ چھوڑے، پیار کے لہجے کبھی نہ. اور یہ جو پیار ہوتا ہے نا، پیار یہ فرما بردار بنا دیتا ہے بندے کو. پیار سے کام لے لو. اچھا پیار سے کام کرتے کرتے بندہ تھکتا بھی نہیں. ایک کام آپ، میرے ایک کلاس والوں نے مجھے ایک دن کہا، کالج میں میرے ساتھ تھے، کہنے لگے چل یار سیر کرن چلیے، کو 4 دن ٹھنڈے علاقے چوہائیے. میں نے کہا یار میں مصروف ہوں، میں کہاں جاؤں گا. جو بندہ صبح کہیں ہوتا ہے، دوپہر کہیں ہوتا ہے، شام کہیں ہوتا ہے، اس کو تو سیر پہ لے جا رہا ہے. ہم تو ہر وقت ہی سیر پہ ہیں. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم،
کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا میں نہیں، وہ مجھے کہنے لگا جی میں بور ہو رہا ہوں آج کل، اس لیے چلو چلیں۔ میں نے کہا آپ کا کام بور ہونے والا ہوگا، میرا تو کام ہی بڑا مزیدار ہے، میں کیوں ہم نا بلا وجہ کے بور ہیں، بلا وجہ کے تلخ ہیں، بلا وجہ کے پریشان ہیں، لہجے میں وہ خوبصورتی نہیں لاتے، اپنا پروٹوکول نہیں چھوڑتے۔ آپ کبھی حضور کی مقدس سیرت کو دیکھیں، ایک شخص ملنے آیا ہے اور وہ حضور کو دیکھ کر کانپ رہا ہے، تو قریب محبوب فرماتے ہیں کیوں ڈرتا ہے؟ کہنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے۔ عرب کے سردار بڑے سخت ہوتے تھے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو ناراض ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی؟ حضور تو رونے لگے۔ فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، تو غریب ماں کا بیٹا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے انداز میں محبت پیدا کر ان کو اس طرح کا شعور دیا۔ کس کس سے پیار کیا میرے نبی پاک، کس کس سے؟ ہمارے اپنے نا اب ہمیں دکھ نہیں بتاتے، ویسے بھی ہم دکھوں کے یار بھی نہیں، سکھوں کے یار ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گدا لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے۔ لوگ نا دوستیاں سکھوں کے ٹائم رکھتے ہیں، مزاج ہوتا ہے قوم کا۔ یہ اگر ہم دکھ سننے لگ جائیں نا اپنوں کے، تو یہ پاگل خانے بھرتے جا رہے ہیں، یہ پاگل خانے ویسے ختم ہو جائیں۔ ہم تو ماں باپ کے پاس اس طرح جاتے ہیں جیسے رات کو ڈاکٹر جاتا ہے نا MBBS وارڈ میں، وہ جا کے پوچھتا ہے طبیعت کیسی ہے، کچھ چیز تو نہیں چاہیے، کچھ کھانا تو نہیں۔ اس طرح ماں باپ سے بات کرتے 15 منٹ، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کیا پوچھنے آئے، دوائیاں بدلنے آئے؟ ان کے پاس بیٹھ، ان سے دو پیار کی باتیں کر۔ تجھے پتہ نہیں جب تو چھوٹا تھا تو ایسے ایسے سوال کرتا تھا جن کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، اور تیری ماں نہ اس کا کبھی سر دکھا تھا تیری باتوں سے، نہ کبھی تلخ ہوئی تھی، اور تیرے باپ کا دل لگتا تھا جب وہ رات کو تھک کے آتا تھا اور تو اس کے ساتھ کھیلتا تھا تو تھکن اترتی تھی، اور آج تو چند منٹ ان کو دینے کو تیار نہیں۔ دکھ سنے جائیں، اپنوں کی بات سنی جائے، ان کو ٹائم دیا جائے۔ ہم پہلے تو ہم بچوں سے کہتے تھے نا مہربانی کریں ذرا موبائل کم استعمال کریں، اور جب قریب آیا تو محبوب نے تھپکی دی، اس نے پہلے قدم چومے نبی پاک، پھر حضور کے کان میں کوئی بات کی۔ حضرت صدیق کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں میں نے آنسو چمکتے دیکھے، کہاں ہے اس کا مالک، بلاؤ نا۔ وہ شخص حاضر ہوا تو محبوب فرمانے لگے یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں، کھانا چارہ اور پانی وقت پر نہیں دیتے، دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے، میں تکلیف میں ہوں۔ حضور فرمانے لگے تو اس کے معاملے میں رب سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈر۔ او دوستو ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جن کو جانور بھی دکھ سنا جاتے تھے، جانور بھی دکھ، پگلا دیوانہ آدمی، سب کو نہیں پتا ہوتا وہ چھوڑے نہیں، یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا وہ اپنے بچے جو لوگوں کے اپنے حضور کے پاس آئی، خدا را اسے تقریر نہ سمجھنا، میں تو آپ کے محبوب کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی بات کرنی ہے اس رہی نہ کرنے دو نا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، مجھے بات سننے دو۔ جانے لگی تو کریم فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا، دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا میں تمہاری بات سنوں گا۔ دوستو اپنے ماحول سے گھٹن کو نکالیں، اپنے لہجوں سے۔ میں وہ ایک دوست بچے کو دم کرانے، میں نے ان سے کہا کہ اس کے سامنے آج کے بعد آپ نے یہ لفظ نہیں ادا کرنا، اگر اس سے نافرمانی ہو بھی جاتی ہے، ضد کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے آپ نے نہیں کہنا۔ ماں باپ پردہ پوش نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ آپ ابھی سے اسے اپنے بہن بھائیوں سے الگ کرنے لگے، اس کو احساس کمتری کا شکار آج سے کرنے لگے ہو کہ تو غلط آدمی ہے باقی ٹھیک ہے۔
یہ ماحول میں شدت پیدا ہو جائے، یہ کبھی ان کے ساتھ مل کے بیٹھے گا نہیں. ضدی ہے، تو نافرمان ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے. وہ ہمارے ہاں تقریریں ہوتی ہیں، میری طرح کے لوگ، بزرگوں کی بات نہیں، تقریر ہو رہی، او بھائی کبھی نماز پڑھ لیا کرو. وہ کہندا ہے تو اپنی قبریں پہنا ہے، تو میں اپنی قبریں پہنا ہے، لہذا جا میں نہیں پڑھتا. بلکہ بعض لوگ تو یہاں کو کتنے کھڑنے نہیں، انہیں پیسے مسیطے بھی آیا کر. بھئی آپ کو پیسوں سے کیا لگے؟ آپ سیدھی مجھے بتائیں، جب ہم نے اپنے لیے کسی کو کوئی کام کہنا ہو تو اس طرح کہتے ہیں. ٹیلی فون کیا دوست کو، جناب ملنا تھا، وہ کہندا تو حکم کر کی گل، کہندا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں. دین کی تبلیغ چوک میں کرتا ہے اور طنز کر کے کرتا ہے. او بھائی بتا کیا بات ہے، میں دیر سے آؤں گا، کہتا 2 بجے بھی آیا تو بات ٹیلی فون والی نہیں. اسے اکیلے میں ملنا ہے، پھر اس کے سامنے رونا ہے، پوری مجبوری سنانی ہے، پھر وعدہ بھی کرنا ہے کہ مخلص تو ہی ہے، باقی کوئی بھی نہیں. سارا درد بیان کر کے آخر میں کہنا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے. اور وعدہ یہ کہ میں ٹائم جب اپنے حق میں قائل کرنا تھا پھر سارے طریقے آتے تھے، اور جب اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا، گویا تھا، گانے گاتا تھا، آواز اچھی تھی. ایک جگہ گانے باجے کی مجلس تھی، معاذ اللہ لوگ جمع تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے، اس نوجوان کی آواز کان میں گئی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے جا کے ٹھنڈی آہ لی. بس میری بات مکمل ہو گئی، میں ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا. ٹھنڈی آہ لی، پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے بیٹے کی، بچے کی آواز کتنی سونی ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کتنی پیاری آواز. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور، کتنی سونی آواز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کر کے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیچھے سے وہ نوجوان باہر نکلا تو لوگ اسے کہنے لگے آج پتہ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تھے اور تیری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے تو فرما رہے تھے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگے وہ لوگوں سچ بتاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول آئے تھے، انہوں نے میرے بارے میں بات کی ہے، میرے جیسے آدمی کے بارے میں. او سونا ہے تے رج کے سونا ہے تے سونا ہے جویں سویرا، تے میں تے کو جا تے رج کے کو جا تے کو جا جویں ہنیرا. اتنا بڑا آدمی اور میرے جیسے بندے کے لیے یہ کہہ گئے. کہا ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے. وہیں کھڑے تھے وہ نوجوان، چند منٹ سکتے میں رہے، پھر لوگوں سے پوچھنے لگے کہاں گھر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا نا کاش قرآن پاک پڑھتا، تو میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک. لہجہ جب تلخ ہوتا ہے تو پھر ماحول اور طرح کا ہوتا ہے. میں نے کہا سختی ہوگی پر شداء علی الکفار، لیکن جہاں تک اپنے ماحول کا معاملہ ہے، خدا را اپنوں کے بارے میں طبیعتوں کو نرم کریں، اپنے اندر سے تلخیاں نکالیں، اچھا سوچیں. اچھا اگر کوئی کسی وقت نہیں بھی آپ سے سلام لے پایا تو محسوس کریں بیچارہ مجبور ہوگا، محسوس کریں بیچارہ کسی تکلیف میں ہوگا، گھر میں کوئی پریشان، لوگوں کو گنجائش دیں، لیکن لہجوں میں انداز سے نفرتوں کو دور کریں، محبتوں کو فروغ دیں. جب محبتیں عام ہوتی ہیں تو معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، قرار پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر خوبصورتی آتی ہے. وہ حضرت سعدی شیرازی کے جوتے گم ہو گئے نا، تو ایک شخص نے کہا حضور جوتے چلے گئے. فرمانے لگے شکر ہے میرے پیر تو سلامت ہے نا، کو پیر لے جاتا تو پھر میں کیا کرتا، جوتے تو میل ہی جائیں گے. یہ ہے آپ اپنے دارالعلوم کے. میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی محفل میں نا 100 بندہ آ کے بیٹھتا ہے تقریر سننے محلے کی، جمعے والے دن ہے، تو ہو سکتا ہے 2 بندے آپ کے مخالف بھی ہوں، اور اتنے ہونے بھی چاہیے، پھر نظر نہیں لگتی بندے کو. تو اگر 2 بندے ہوں بھی نا مخالف، تو بچوں کو کہہ رہا تھا میں کیا اس ساری تقریر ہونا دوں تے نہ کر چھڑیا کرو، ان 2 کو چھوڑو، ان کو ذہن سے نکال لو، جو باقی 98 ہیں ان سے بات کرو، ان کو سامنے رکھ کے گفتگو. وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں، وہ آپ سے اللہ رسول کی بات سیکھنے آئے ہیں. ان 98 لوگوں کو دین کا پیغام دو. آپ نے ان 2 کی وجہ سے 98 لوگوں کا مزہ بھی خراب کر دیا، ان کا سکون بھی آپ نے ضائع کر دیا. ان کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، سمجھیں ہیں ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں. ان کو نکال دیں اپنے مزاج سے، طبیعت سے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کوئی ضروری ہے
کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کا حمایتی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک میں چاہتا ہوں سارے میرا خیر سے ذکر کریں، تو رب کریم نے فرمایا کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا. لوگ تو کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں تو کریں، لیکن اپنے لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں، کبھی مزاج کے اندر گھٹن نہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی قربت پائی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان اس قربت کو محسوس کرے. ایسا نہیں کہ ماں کے ساتھ انسان کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ بعض معاملات میں ویسے سست ہو جاتا ہے، تو پھر والدہ ایک سادہ سا مختصر سا مطالبہ کرتی ہے کہ تو میرے اوپر توجہ نہیں دیتا. ایسا نہیں ہے کہ رشتے میں کوئی فرق آ جاتا ہے، لیکن بعض مصروفیات غلبہ کرتی ہیں تو گھر والے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. کئی دفعہ جو لوگ کچھ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں احساس پیدا کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ آپ تھوڑی توجہ بڑھائیں. اساتذہ اسباق پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، ڈھیر سارے شاگردوں سے، کہ آپ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آپ لائق ہیں، ذہین فتین ہیں، صرف آپ توجہ زیادہ کر دیں تو باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہمارا نا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. بس تھوڑی سی نا ہمیں توجہ زیادہ بڑھانی چاہیے، ذوق زیادہ کرنا چاہیے. بڑا ہے پہلے بھی ماشاءاللہ، لیکن اس میں پختگی لانی چاہیے. اس رشتے کی حساسیت کو محسوس کرنا چاہیے. امت کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ بڑا جذباتی سا ہے، والہانہ ہے، ذوق شوق والا ہے. کچھ لوگوں سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، بھائی دوے ہی بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کو بھا جاتی ہیں. ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹی چھوٹی والی جو بھی کہہ دینا وہ طے ہو جاتا ہے، اور فٹافٹ والی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جن لوگوں کے بارے میں انسان دوسری رائے نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں نہیں یار میرا ذرا تعلق اس طرح کا ہے، میرا ذرا معاملہ اس طرح کا ہے. ہمارا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ہے نا، اس کو صرف چند ایک رسومات میں نہیں قید کیا جا سکتا، چند ایک باتوں میں نہیں قید کیا جا سکتا. اس رشتے میں قربت ہے، حساسیت ہے، وارفتگی ہے، شوق ذوق ہے، درد ہے، تڑپ ہے، پیار ہے، ملنے کی آرزو ہے، شہر پاک کو دیکھنے کی تمنا ہے، محبوب پر درود و سلام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے بارے میں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کا نام لے لے کے جیتے ہیں. والہانہ پن، شوق. آپ کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے اس کو کبھی محسوس کریں نا. ہمیں کہہ کے بعض اوقات لوگوں نے دنیا دار بنا دیا ہے. مسلمان کہاں دنیا دار ہوتا ہے؟ روزی روٹی کمانا دنیا تو نہیں نا، یہ تو دین ہے. بال بچہ پالنا تو دین ہے، یہ کوئی دنیا تھوڑی ہے. کہہ کے نا بعض اوقات کہ فلانا دنیا دار ہے، فلانا ادھر ہو گیا، تو لوگوں نے نا چیزوں کو اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے. آپ والہانہ پن دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا والہانہ پن. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا. یہ بڑی سادی سی عام سی نارمل سی بات ہے، انسان خریداری کرتا ہے، خریداریوں میں کہیں نہ کہیں بحث بھی شروع ہو ہی جاتی ہے. لیکن ہر بات اگر آپ کبھی محسوس کریں گے نا صحابہ کی، تو ہر بات میں ذوق.
हुजूर ने घोड़ा खरीद लिया, नबी करीम अलैहिस्सलाम पैसे लेने के लिए तशरीफ ले गए, पीछे से उसे यहूदियों ने कहा तूने तो महंगा बेचा है। उसका मुकर जाने का इरादा बन गया। महबूब ने उसे कहा ये पैसे ले लो। कहने लगा किस बात के? फरमाया तुमने घोड़ा बेचा, मैंने खरीदा। कहने लगा कौन सा घोड़ा, कब बेचा है, क्या बात हुई? थोड़ी सी बात जरा आगे बढ़ी, तकरार हुई, लोग जमा हो गए। बाज़-औक़ात आपने पंचायत देखी होगी, बाज लोग इस तरह की बात करते हैं कि सामने वाला ना बात इस तरह की करते हैं कि उसके पास जवाब ना हो, पहेली बना लेते हैं, कोई ऐसा लहजा इख्तियार करते हैं, कोई ऐसी बात। उंज भी कुछ बंदे ने जेड़े कहंदे ने मैं बड़े मौलवियों ने पूछया मेरा होना मसला नहीं हल कीता, नहीं हसे नहीं मस्जिद में ऊंचा नहीं हसते। वो मसला नहीं हुंदा, वो असल च ना पहेली हुंदी। एक पहेली याद कर लेते हैं। मसला तो ये है कि आपने वुजू के बारे में पूछा या नमाज के बारे में पूछा, क्या पूछा है आपने? बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैंने हिकमत देखनी है। ओ भाई गुलाम गुलामी करता है, हिकमत पता चल जाए तो ठीक है, वरना गुलाम को हिकमतें तो नहीं ना पूछा करते, तो गुलामी करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उससे कहा कि तुम पैसे लो और ये घोड़ा दे दो, तकरार हुई, बात बढ़ गई। उसने ना एक ऐसी बात की जिससे लोग पंचायत जीता करते हैं। उसने एक ऐसी बात की, कहने लगा जी अगर एक बंदा भी कह देना कि मैंने घोड़ा बेचा है और आपने खरीदा है तो मैं दे दूंगा। उसने मुतालबा कर दिया। वहां तो मौजूद ही कोई नहीं था, महबूब करीम है या वो यहूदी है, तीसरा बंदा ही कोई नहीं। इसको आपने समझना है। आप ऊंचा सुभान अल्लाह बेशक ना कहिएगा, मेरी बात को समझिएगा और इस पर गौर कीजिएगा। हमें किस वालेहानापन में हुजूर की बातों को मानना है। यहां सबको पता है सूद हराम है, सारे जमाने को पता है, लेकिन जब हुकूमत से कहा जाता है तो कहते हैं हम कमीशन बनाने लगे, हमने बोर्ड कम। किस बात के लिए बोर्ड कायम करना है आपने? इस्लामी नजरियाती कौंसिल से हमने मुशावरत मांग लिया, भाई वजह उसकी मुशावरत मांगने की वजह। और ये बात वही नहीं, सिर्फ यहां आम आदमी से कहा जाता है कि तेरे बेटे की शादी है, चल बैंड बाजा ना बजाना, कहते हैं घर सलाह करांगा। ओ भाई ये अल्लाह रसूल के दीन की बात है, इसमें मशवरे वाली कहां से बात आ गई? और हुक्म तुझे ये था कि तूने हर चीज से बढ़कर अपने नबी से प्यार करना है। वो खानदान कैसे आ गया, मशवरा कैसे आ गया, बेटा कैसे सामने आ गया, बरादरी बीच में कहां से आ गई? वो किसी ने कहा था कि आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो, जला दो वो सारी चीजें जो तुम्हारे और तुम्हारे महबूब के बीच आती हैं, जला डालो। उसने कहा जी एक बंदा भी अगर कह देना कि मैंने घोड़ा बेचा है और आपने खरीदा, एक भी तो मैं दे देता हूं। अब वहां तो था ही कोई नहीं। हजरत अबू खुजैमा पीछे थे, ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं देता हूं गवाही। उसकी बात पूरी हो गई, उसे पैसे दिए गए, वो घर चला गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू खुजैमा से फरमाया तू तो वहां था ही नहीं, गवाही कैसे दे दी? ईमान का मरकज़ व महवर हुजूर की जात है, नबी पाक से रिश्ता। बस थोड़ी सी ना तवज्जो करें, अपने दिल पे जरा नजर डालें, अपने आप से चंद सवाल पूछें इस मामले में। हजरत अबू खुजैमा से महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप तो थे ही नहीं, गवाही कैसे दे दी? अर्ज की या रसूलल्लाह ये तो जमीन की बात है, हमने तो आसमानों की बातें जो देखी नहीं थी आपके कहने पे मान ली है सारी। जन्नत को माना, दोज़ख को माना, फरिश्तों को माना, हत्ता कि हमने तो रब करीम को भी आपके कहने पे माना। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजों की गवाही दे दी, तो ये घोड़ा तो कोई शय ही नहीं। महबूब आप जो कह दें, जो फरमा दें, यहां गुंजाइश नहीं, क्योंकि सानू कैद सज्जन दा गहना है, सानू कैद सज्जन दा गहना है, सानू कैद सज्जन दा गहना है। ओ जिंज रखे असा उंज रहना है, ओ जिंज रखे उंज। अब ना फेंकना यार पैसे, आपकी मेहरबानी, तकरीर सुनने दो, अच्छी भली बात बनी हुई थी, तुसा पैसे हल तवज्जो कराती सारे, छोड़ दो ये किस काम लगे हुए, मेरी बात पर तवज्जो करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की हुजूर हमने तो आसमानों की खबरें आपके कहने पे मान ली, ये तो घोड़ा है। अब हुजूर ने क्या फरमाया?
یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب مروج پہلے بتائیں، پہلے حکم بتائیں، بعین ہی بتائیں، اس طرح حضور نے کہا تھا، جو تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، بلا وجہ امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ اب اس بات کے جواب میں نبی پاک نے ایک رزلٹ بھی دیا۔ انہوں نے گواہی دی، موجود نہیں تھے، پر بات کی حضور کی غلامی کی، بات کی غلاموں جیسی۔ تو پتہ ہے کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں گواہ کی ضرورت پڑے 2 گواہ چاہیے، پر جہاں میرا خزیمہ موجود ہونا، 1 کی گواہی 2 کے برابر۔ اس نے بات ہی بڑی تگڑی کی ہے۔ تھوڑا سا نا اس والہانہ پن کو ڈھونڈے۔ ہم بھی اب زیادہ درود شریف نہیں پڑھتے، ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں۔ ہاں، پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آ گئے، سفر آسان ہو گئے، مدینہ شریف کے پھیرے کچھ لوگوں کے زیادہ لگنے لگ گئے، تو وہ درد نہیں رہا، وہ ذوق نہیں رہا، وہ گلے چ پیسے پا کے جڑے شوق نال درد نال جوڑی دے سن، پھر کسی نو کہی دا سی یار ٹکٹ جو گئے تے ہو گئے نے، تھوڑے جے کدی دھارے دے چڑے نا۔ وہ کیفیات جو مسلمانوں میں موجود ہوتی تھی، ایک بڑا طبقہ اہل سنت میں وہ ہوتا تھا جو اپنے مشائخ سے جا کے کہتا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں، حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ جو کہتا تھا کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ترس گئے۔ ایک بڑا طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ حضور کے ساتھ نا اپنے اس تعلق کو، ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے لاہور میں، ہماری بڑی ساری غلطیاں ہیں، ہم تو تعارف بھی نہیں کرا سکے اپنی قوم کو اپنے مشائخ کا۔ بڑے عالم، بڑے سچی مچی کے مفتی اعظم حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم، آخری عمر میں نا جب وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، آخری عمر میں جب وہ کمزور ہو گئے تھے نا زیادہ، اور ظاہری نظر پر بھی اثر پڑا تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا، تو پھر بھی نا کسی طالب علم کو، شاگرد کو بلا کے بٹھاتے تھے، کہتے تھے شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کی مدارج النبوہ لاؤ۔ تو وہ جو حضور کے فضائل کا باب تھا، معجزات کا باب تھا، کہتے تھے ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ، ذرا نا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ حضور کے تذکرے سنتا ہوں تو میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، میری بیماری جاتی ہے، مجھے قرار ملتا ہے، حضور کی نعت سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میرا وہ جو رشتہ ہے نا حضور کے ساتھ۔ او یارو، جب بندہ بہت تھک جائے، بہت بیمار ہو جائے، بہت تکلیف میں ہو، تو اپنوں کو آوازیں نہیں دیتا، کچھ خاص لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا، جب پردیس میں ہو تو کسی خاص سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا کہ جب وہ پوری طرح کسی تکلیف میں کا شکار ہو جاتے تو پھر وہ کریم رسول کی باتیں کرتے، پھر وہ درود و سلام کا ذوق بناتے، اور چیزیں طاری ہوتی۔ مجھے بتاؤ نا، بالخصوص نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، کچھ چیزوں پر آپ غور کریں، لیکن میں کتنے ٹھنڈے دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں، نبی پاک نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ میں کلی کروں تو جو پانی میرے منہ سے نکلے وہ چہرے پہ مل لینا؟ کہا تھا حضور نے کہ میں بلغم شریف میرے ناک سے نکلے تو تم اپنے چہروں پہ ملنا؟ کہا تھا حضور نے۔ نبی کریم نے کہا تھا کہ میں وضو کروں تو تم لائنوں میں کھڑے ہونا، کہ میرے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ قطرہ تمہارے، کہا تھا حضور نے۔ جب ہوتا ہے نا پیار، مجھ سے نا ایک دفعہ ایک صاحب نے سوال کر لیا، اس نے کہا ایک بات پوچھنی ہے، میں نے کہا یار آپ پوچھ لیں، مجھے جواب آتا ہوا تو دے دوں گا، پوچھیں آپ۔ اس نے کہا جی یہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا بول مبارک بھی اور اتنی دور چلے جاتے کہ وہ پی لیتے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا 2 باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک بچی ہے بڑے امیر گھر کی، کھاتے پیتے گھر کی، اور لاڈلی بھی ہے، وہ جاتی ہے نا جب کسی کے گھر
اسے جانے کا موقع ملتا ہے تو جب کسی کے گھر جاتی ہے تو ان کے بچے نے کیا کر دی، الٹی کر دی، پیشاب کر دیا، تو یہ بھی الٹیاں کرتی ہے اور واپس آ کے کہتی ہے حد ہو گئی ہے، کتنے یہ نا جو ہے وہ پاکی سے دور ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، عقل ہی کوئی نہیں، شعور ہی کوئی نہیں. باتیں کرتے ہیں نا لوگ اپنے گھر آ کے. ہوتا کیا ہے کہ وہ پہلے تنقید کرتی ہے، کہتی دیکھو صفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے، کتنے نادان ہیں، میرا تو سارا موڈ خراب ہو گیا، مجھے تو خود الٹیاں آ گئیں، کتنا ان کا بچہ جو تھا اس نے پیشاب کر دیا، پھر اس نے الٹی کر دی، حالت کتنی خستہ ہو گئی. یہ باتیں کرتی ہے وہ. کب؟ جب کسی کا بچہ ہوتا ہے پھر اللہ اسے بچہ دیتا ہے، پھر وہ بالوں میں الٹی کرتا ہے، پھر وہ گود میں پیشاب کرتا ہے، پھر بھی اسے الٹیاں آتی ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اس سے پوچھو نا کہ بی بی اب تجھے کیا ہوا ہے، اب کیا مسئلہ بن گیا، اب کیا، یا اب اس میں سے وہ تعفن نہیں ہے؟ وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بسم اللہ میرا پتر، اور میری جان، میرا چاند کا ٹکڑا، چاہے وہ بیچارہ میری طرح دور دور تک چاند سے کوئی مشابہت نہ رکھتا ہو، لیکن وہ چاند کا ٹکڑا 100%. اور یہی حال بھائی کے لیے ہوتا ہے. ویسے آپ نے کبھی چچا ماموں سنا ہے؟ چندہ ماموں ہی ہونا ہے جب بھی ہونا ہے. چاچو جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو، چندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اماں کا بھائی نہیں نا. اماں کا جو تعلق اپنے بھائی کے ساتھ ہے وہ بہرحال. میں نے اس سے کہا میرے عزیز یہ بات صرف آپ کو نا تھوڑی سی عقلی دلیل دی ہے کہ جب اپنا بیٹا ہو نا تو پھر رنگ اور ہوتا ہے. تم ابھی حضور کی محبت سے دور ہو، جب نبی پاک کی محبت ہو نا تو پھر بلغم بڑی آسانی سے چہروں پہ ملی جا سکتی. پیار ہو جائے نا، پیار، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا. جب نا محبت دیکھیں نا، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو محبوب نے عزت بخشی. 2 پورشن ہیں ان کے گھر کے. عرض کی حضور جو آپ قبول فرمائے. محبوب نے فرمایا یہ نیچے رہنا میرے لیے بہتر ہے، نچلے پورشن پہ لوگوں نے آنے جانا ہے، ذرا آسانی ہوگی. حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بچے لے کے چھت پہ چلے گئے. سادی سی بات، یہاں مسجد کی چھت پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اوپر چلے گئے. اگر اس کا حکم ہوتا اس ادب کا تو یہ پہلے بات طے ہو جاتی، لیکن محبت نہ رستہ خود بناتی ہے. محبت اظہار کے طریقے خود بناتی ہے، خود اختیار کرتی ہے. ہمیں بس یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار کتنا ہے، اور پھر ہم نے اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں چھت پہ چلا گیا، رات کو سویا ہوا تھا، سونے تک بات اور تھی، میں اٹھا کسی طبی ضرورت کے لیے، اور جب میں اپنی چھت پہ چل رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا، ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت پہ وہاں تیرے قدم آ جائیں جہاں نیچے حضور تشریف فرما. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور امام فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور یہ ذرا اس طرح دیکھیں ذرا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا، ارے سر کا موقع ہے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. آپ فرماتے میں تو تڑپ گیا، فوراً نیچے نہیں آئے. کہتے اب حضور کو بیدار کرنا رات کے وقت یہ بھی مناسب نہیں. میں نا اپنے گھر کی دیوار کی ساتھ لگ کے، چھت پہ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری رات بیٹھا رہا، ساری رات روتا رہا. صبح نیچے آ کے عرض کی حضور کرم نوازی فرمائے، میرے لیے اوپر رہنا میرے بس کی بات نہیں. محبوب تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا، کیفیات جانتے ہیں نا. حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں، تو بچے لے کے نیچے آ جا اور میں اوپر چلا جاتا.
اپنی نا اس کیفیت کا پتہ کریں. میرے دوستو، ہم بڑی چیزوں سے پیار کرتے ہیں، بزدل ہیں، مانتے بھی نہیں مانتے. ڈھیر سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہے، نہ مانے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، نہیں مانتے. میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار سے لگتے، صحت اچھی نہیں لگتی. اور اگر تسی کیوں ہسدے ہو، میں کو تہاڈی گل کیتی ہے، میں نے تو کسے باشد پتہ نہیں کس کی ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیار ہوتا ہے پیسوں سے، وہ آ جائیں تو صحت ٹھیک ہے، نہ آئے تو طبیعت. کچھ لوگوں کو نا شہرت سے پیار ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی تعریف کر دیں جو مرضی کرا لیں، مزاج ہوتا ہے. اور حضرت سعدی تو فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے. اکثر قریبی وہ نہیں ہوتے جو لائق زیادہ ہوتے ہیں، تو زیادہ قریبی وہ ہوتے ہیں جو خوش آمدی. اور ہمارے ملک میں تو جس کو اچھی وزارت پہ دیکھو نا، اچھی تگڑی وزارت پہ، سمجھ لو اچھا خوش آمدی تھا، صحیح خوش آمد کرنی آتی تھی، قابو کر گیا. ہمیں پیار ہوتا ہے بڑی ساری چیزوں سے، ہمارا دل اس طرف مائل ہوتا ہے. بس نا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان ساری محبتوں کو پیچھے کر کے نا میرے محبوب سے محبت کرو. تم نبی کریم سے جب محبت کرو گے نا تو بڑی ساری چیز جان چھوٹ جائے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ساری آگ بجھ جائے گی. انسان کی نا توجہ ہو جاتی ہے، اس کا ذوق بن جاتا ہے، اس کی طبیعت لگ جاتی ہے. والہانہ پن حضور کے ساتھ، والہانہ پن. ایک تو یہ ہے کہ ہم محفل میں حضور کی نعت سنتے ہیں، محفل میں تقریر سنتے ہیں. ایک یہ ہو کہ گھر میں بھی کبھی کبھی بندہ نعت سنتا رو پڑے اور رج کے روئے. چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے پوچھیں اماں جی ابا جی نو کی ہے، کیا ہو گیا ابا جی اتنا رو رہے؟ اماں کہ پتر آڈے والد دی بس دی گل نہیں، انہوں حضور دا مدینہ یاد آؤں. ہمارے بچے ہم سے سیکھیں، ان کا ذوق ہو، ان کا مزاج. یعنی میلاد شریف آئے نا، میلاد شریف تو جناب بندہ نا خود جائے، ذوق سے جا کے وہ جھنڈیاں لیتا پھرے، شوق سے وہ لائٹنگ تلاش کے لائے، ذوق سے شوق سے تلاش کر کے. یہ نہ ہو کہ میں آگ چھڑیا ہوتے 5000 میں بھی دے چھڑیا، میرا بھی حصہ ملا دے. نہ اس طرح نہیں. وہ جو اچھے چاول ہوئے وہ ڈھونڈ کے لائے، وہ جو خوبصورت ترتیب ہے پکانے کی اس کو حاصل کرے. اس کی جب ساری توجہ، اس کا ذوق شوق اس کے بچے دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ کوئی خاص مسئلہ ہے. پھر یہ پیار جو ہے یہ آگے تقسیم ہوتا ہے. یہ محبت جو ہے جو بغیر تقریر کے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی. ایک تو حضور سے پیار والہانہ ہو، اور دوسرا بات بھی والہانہ ہی ماننی ہے. ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں، تنخواہ بھی بغیر دعا کے لینے چلے جاتے ہیں، بغیر تعویذ کے. ہم زمینوں کی رجسٹریاں بھی بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں، ہم سارے لین دین بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی درویش کہے نا نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ کے بندے باقی سارے کام تو نے بغیر دعا کے کر لیے. اور بڑی تکلیف سے کہتا ہوں، جب فجر 4:15 تھی تب بھی سو رہے تھے، اور جب 5:45 ہو گئی تب بھی. اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب لوگ 4 گولیاں کھاتے ہیں تو نیند آتی نہیں. آج اپنی نیند کو پابند کریں اللہ رسول کا. وہ جب کہیں اٹھو تو پھر اٹھو، مزاج کو سمجھو. محبوب کا جو حکم ہے وہ سب سے فوقیت رکھتا ہے، سب سے. محمود غزنوی نے نا ایک دن اتنا بڑا ہیرا منگوایا، اپنے خزانے سے رکھا. بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے کہ یاد سے تیرا پیار کیوں ہے زیادہ. اس نے وہ منگوایا، رکھا. ایک وزیر سے کہا یار ذرا اسے توڑ دے. وہ کہنے لگا جی میں تو توڑ دوں گا، بادشاہ سلامت پر اتنا قیمتی ہیرا ہے، خزانے کا نقصان ہوگا، کیا ضرورت ہے. تو بادشاہ کہنے لگے بالکل تو نے ٹھیک مشورہ دیا، تو سیانا بندہ ہے، تو بیٹھ. دوسرے کو بلایا، اسے توڑ دے. وہ کہنے لگا میں توڑ تو دوں گا پر اس کی چمک دمک، ہیرے کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا قیمتی ہونا، بادشاہ کیا کرے گا توڑوا. کہنے لگے بالکل تو بندہ ٹھیک ہے، تو جا کے بیٹھ.
تیسرے کو بلایا، مشورہ دے کے چلا گیا، 7 لوگوں کو دعوت دی، صلاح دے کے چلے گئے، باری ایاز کی آ گئی، ایاز کی باری آ گئی، کہا ذرا یہ ہیرا تو توڑنا، اس نے پکڑا، تھوڑا زور سے مارا، 4 ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے نہ، قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ یہ بھی کہا تو اس پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ ہی تھے آکے ایسی، یہ نہیں کہنے لگا غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا او چل یار تو زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے، توڑا کیوں؟ جب تو دیکھ رہا ہے کہ ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے، توڑا کیوں؟ اتنا قیمتی ہیرا، یہ سارے سیانے کہہ رہے تھے نہیں توڑ، تو نے کیوں توڑا؟ ایاز اٹھے، پہلے آنکھیں کھولی، پھر آنسو پونچھے، پھر اپنے جملے مرتب کیے، ترتیب دی، اور بڑے وثوق سے درد سے کہنے لگے بادشاہ میں نے زندگی میں طے کر لیا ہے کہ جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بس آپ کا حکم نہیں توڑنا، باقی سب ٹوٹ جائے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، بس تیرا حکم۔ آپ دیکھیں میرے محبوب کے صحابہ کو، آپ نظر کریں حضور کے غلام حضرت طلحہ بن برات، جوان آدمی ہے، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی دو، جوان بندے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ ایک دن محبوب کا دل کیا لوگوں کو پتا چلے یہ پیار کتنا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا بڑی محبت کرتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کریم ہیں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ بہانے نہ کریں ہم، ہر نعت خواں، ہر خطیب، ہر مبلغ، ہر وائز کہتا ہے نا سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک کا ہے، تو وہ تو داڑھی والا ہے، وہ تو داڑھی شریف والا ہے۔ جب اتنا سنتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے نا بھائی۔ سب سے سنا ہے نا کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیوں نہیں غور کرتے ہم؟ طے کر لو، فیصلہ کرو، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے دنیا دار آئے، دنیا جیتنے نہیں دیتی۔ آپ 99 دفعہ کسی کے کام آئیں، ایک دفعہ انکار کریں، وہ کہے گا تو نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں۔ کن کے پیچھے کیا وضاحتیں دے رہے ہو، کس کو کلیئر کر رہے ہو؟ چھوڑ دو، فقط اپنے اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، چھوڑ دو۔ تھک گئے ہم لوگ، بے حال ہو گئے، لیکن کہاں کوئی جیتا ہے؟ کریکٹر بدلے، حال وہی رہا۔ کل دادا بیچارہ بھی وہی کر رہا تھا، پھر بیٹا بھی وہی کر رہا ہے، آج پوتا بھی وہی کر رہا ہے۔ اس لیے نکلے، اپنے آپ کو سمیٹے۔ زندگی میں اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہم نے کہ وہ اب تو لوگ جسمانی طور پر نہیں تھکے ہوئے، اب تو لوگ ذہنی طور پر تھکے ہوئے، الجھی باتیں، الجھے خیالات۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، یہاں آ جاؤ، بس میری بات مکمل ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ پیار کرتے ہو نا؟ حضور بڑا۔ فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ انہوں نے نہیں آکھیا حضور پھر میں جاؤں، میں پھر چلا جے۔ حضور پھر واقعہ ہی فرمایا گردن کاٹ کے لاؤ۔ 1 منٹ نہیں لگایا، دوڑ پڑے اور سر پٹ دوڑے۔ محبوب نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ انہیں پکڑ کے لایا گیا تو کریم فرمانے لگے بس یہ کچھ چیز ہی دکھانی تھی۔ فرمایا میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ ثابت کرنا تھا کہ کیفیات قلبی ہیں کیا۔ اپنے دل کی واردات پر توجہ کریں۔